اب ہم اپنے اسپیکرز کو دعوت دینے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جس شخصیت کو انوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے جناب عدنان رشید صاحب ہیں۔ حضرت پوئٹ بھی ہیں، آتھر بھی ہیں ماشاءاللہ، اور پبلک اسپیکر بھی ہے، اور ماڈرن ڈے سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں، مثلا سیکولرزم ہو، فیمنزم ہو، ایتھزم ہو، اور اس جیسے جو دیگر فتنے ہیں جو ویسٹ سے ہمارے یہاں منتقل ہو کر آ رہے ہیں اور پوری دنیا میں جو پھیل رہے ہیں، ان کو یہ رسپونڈ کرتے ہیں، اور ان ٹاپکس کے متعلق وہ ان کی مفید ویڈیوز یوٹیوب پر بھی آتی رہتی ہیں۔ اور انہوں نے الحمدللہ ہسٹری میں ماسٹرز کی ڈگری بھی حاصل کی ہے اور ہسٹری پر اچھی نظر ہے۔ میں جناب عدنان رشید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے مائک کو آن کریں اور اپنی گفتگو سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اس بہت اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے اس موضوع کی مناسبت سے میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ انہوں نے ایک نظم لکھی افرنگ زدہ کے نام سے، اور نظم کا عنوان ہی جو ہے وہ نظم کے تعارف کے لیے بہت اہم ہے۔ عنوان سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ علامہ صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو پہلا شعر ہے: تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر، مگر یہ پیکر خاکی خودی سے ہے خالی، فقط نیام ہے تو زر نگار و بے شمشیر۔ پھر اس کا دوسرا حصہ ایسی نظم کا: تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا، وجود کیا ہے فقط جوہر خودی کی نمود، کہ کر اپنی فکر کہ جوہر ہے بے نمود تیرا۔ علامہ صاحب نے اپنے ان اشعار میں یہ پورا جو آج سلسلہ ہم نے منعقد کیا ہے اس کو سمرائز کر دیا ہے، اس کا اختصار پیش کر دیا ہے کہ یہ جو فتنہ الحاد ہے، جس کو ہم نیو ایتھیزم کہتے ہیں انگریزی زبان میں، جو آج ماڈرن دور کا ایک فتنہ ہے، یہ جو ہے یہ ایک ویسٹرن سویلائزیشن کی پیداوار ہے۔ یہ ایک ری ایکشن تھا جو 18ویں صدی عیسوی میں ظاہر ہوا کرسچینٹی کے ظلم و جبر کے خلاف، اور اس سے پہلے اس فتنے کو اتنی تقویت یورپ میں بھی نہیں ملی۔ یورپینز جو ہیں وہ اپنی تاریخ میں تقریباً جو ہے وہ اکثریت ان کی مذہبی تھے، وہ کرسچینٹی پر چلنے والے تھے۔ بے شک ان میں کافی جنگ و جدال ہوا، اختلافات بھی ہوئے، پروٹسٹنٹس اور کیتھولکس کا جو آپس میں اختلاف ہوا، اور ان میں ایک دراڑ، کرسچینٹی کا جو مذہب ہے اس میں دراڑ پڑی 16ویں صدی عیسوی میں۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اکثر جو ہے وہ مذہبی لوگ تھے۔ لیکن 18ویں صدی عیسوی میں کچھ ایسے فلسفی پیدا ہوئے یورپ کی تاریخ میں جن کو روشن خیال فلسفی کہا گیا، یا اس دور کو روشن خیالی کا دور کہا جاتا ہے انگریزی زبان میں، دی انلائٹنمنٹ پیریڈ۔ اس دور میں یہ فلسفی پیدا ہوئے جنہوں نے تقریباً عیسائیت سے جو ہے وہ اپنے آپ کو آزاد کر لیا۔ کچھ تقریباً 3 یا 4 ریاکشن پیدا ہوئے عیسائیت کے خلاف، کیونکہ عیسائیت کا جو مذہب تھا وہ جبر سے پھیلایا جا رہا تھا، بہت سارے لوگوں پر ظلم کیا جا رہا تھا، آزادی رائے یا آزادی خیال جو ہے وہ اس پر پابندی تھی یورپین ٹیریٹریز میں۔ یا جب یورپینز امریکہ گئے جہاں پر انہوں نے کولونائزیشن کی، تو اپنے ساتھ وہ اپنی انٹالرنس جو کرسچینٹی سے آئی تھی وہ بھی ساتھ لے کر گئے۔ تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں میں ایک ری ایکشن پیدا ہوا کہ انہیں اپنا اظہار خیال یا اظہار رائے کا حق نہیں تھا، انہیں آزادی نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان میں یہ ایک ری ایکشن پیدا ہوا، اور 18ویں صدی عیسوی میں جو ہے یہ آتش فشاں پھٹ گیا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ری ایکشن لے کر سامنے آئے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ بالکل مادر پیدر مذہب سے آزاد ہو گئے، انہوں نے مذہب کا انکار کر دیا، انہوں نے خدا کا انکار کر دیا، اللہ کا انکار کر دیا کہ اگر خدا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، اگر خدا 3 شخصیتوں پر مبنی ہے، جس طرح کہ عقیدہ تثلیث تھا مسیحیت کا، کہ خدا جو ہے وہ ایک ہے لیکن اس کی شخصیتیں 3 ہیں،
تو یہ ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ تھا یہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے خدا کا انکار ہی کر دیا. کچھ لوگ ایسے تھے وہ یونیٹیرین ہو گئے، وہ موحد ہو گئے، انہوں نے تثلیث کا عقیدہ چھوڑ دیا اور موحد ہو گئے. کچھ لوگ ڈیسٹ ہو گئے. ڈیسٹ سے یہ مراد ہے کہ ان کا ایمان تھا ایک ایسی اینٹی پر، ایسی شخصیت پر یا ایسی ذات پر کہ جو ہے، موجود ہے، جس نے سب کچھ بنایا ہے، کائنات کو بنایا ہے، لیکن وہ ایک ایبسنٹی لینڈ لارڈ ہے، اس کا کائنات کو چلانے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. تو یہ کچھ ریاکشنز پیدا ہوئے. کچھ لوگ یونیٹیرین ہو گئے، موحد ہو گئے، کچھ لوگ بالکل ہی مرتد ہو گئے کرسچینٹی سے، انہوں نے خدا کا انکار کر دیا، یعنی ایتھیسٹ ہو گئے. کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈیسٹ ہو گئے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کرسچن ہی رہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ 18ویں صدی عیسوی کے جو فلسفی جو پیدا ہوئے، انہوں نے پھر اپنے فلسفے، اپنی سوچ کے مطابق، انسانی تخیل کی بنیاد پر انہوں نے اپنے فلسفے پیش کیے. ان میں ڈیوڈ ہیوم کا نام آتا ہے. کچھ ڈیسٹ فلاسفرز تھے جن میں ایمینوئل کانت ہے، اور دوسرے لوگ وولٹیر بھی ہیں، روسو ہیں، اور کچھ اور فرینچ فلاسفرز تھے، مونٹسکیو. ان لوگوں نے اپنے فلسفے پیش کیے تاکہ یورپین لوگ جو اپنے آپ کو مذہب سے آزاد کر چکے ہیں، جو مذہب میں جو جکڑے ہوئے تھے، مذہب کی زنجیروں میں انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا، کیونکہ کرسچن ایک جابر اور قاتل مذہب ہے، یعنی دس کرسچینٹی. ان کا یہ خیال تھا، ان کی یہ رائے تھی کہ کرسچینٹی اوپریسو ہے اور ظالم ایک مذہب ہے، اس لیے اس سے آزاد ہونا ضروری ہے تاکہ ہم ترقی کر سکیں. تو اسی لیے اس صدی کو روشن خیالی کی صدی کہا گیا، اور بہت سارے فلسفی پیدا ہوئے. تو جب ان لوگوں نے اپنے آپ کو مذہب سے آزاد کر لیا اور ایتھیزم اپنا لیا کچھ لوگوں نے، تو اب انہیں یہ ضرورت لاحق ہوئی کہ اگر ہم نے مذہب سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا ہے، مذہب کے جو اخلاقی اقدار ہیں ان سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا، تو ہمیں ایسے اقدار اب بنانے ہیں، یہ ایسی جو انسٹرکشنز انسانیت کے لیے ہم نے دینی ہے، یہ ایسا فلسفہ سامنے لانا ہے جو ایک ضابطۂ حیات بن جائے. ظاہر ہے جب خدا کو، اللہ کو اگر ہٹا دیں آپ تصویر میں سے، تو پھر آپ کے پاس انسان ہی بچ جاتے ہیں. وہی پھر اپنی خرافات یا اپنے خیالات کی بنیاد پر جو ہے وہ انسان کو ضابطۂ حیات دیں گے. اسی طرح بہت سارے فلاسفرز یورپ میں جو پیدا ہوئے تھے 18ویں صدی عیسوی میں، انہوں نے اپنے جو ہے ضابطۂ حیات انسانیت کے لیے پیش کیے تاکہ انسان ان کے خیالات کے مطابق زندگی گزار سکیں. اسی وجہ سے یہ فلسفے یوٹیلیٹیرینزم کے نام سے ایک فلسفہ جو ہے وہ جاری ہوا. پھر اسی کی ایک آف شوٹ تھی جس کو ہیڈونزم کہا گیا بعد میں، پرسوٹ آف پلیجر، یعنی ان کے مطابق زندگی کا مقصد جو ہے وہ اپنی خواہشات کی پیروی ہے، اپنے آپ کو، اپنی جو آپ کی شہوات ہیں یا خواہشات ہیں ان کی پیروی ہے، انہیں آپ نے پورا کرنا ہے، فلفل کرنا ہے. یعنی پرسوٹ آف ہیپینس نہیں ہے، پرسوٹ آف پلیجر. ان کی زندگی کا مقصد بن گیا کہ خواہشات کی پیروی کرنی ہے، جس کو انہوں نے ہیڈونزم کا نام دیا. کیونکہ اب خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ خدا کا وجود نہیں ہے، تو اب ہم اپنے آپ کو خوش کیسے کریں، ہم سکون کیسے حاصل کریں. تو اس میں انہوں نے یہ فلسفی پیش کی اسی ضمن میں کہ ہم ہیڈونسٹک ہیں، ہم وی آر فالوئنگ پلیجر، ہم اپنے آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. اور خوشی کیسے حاصل کرنی ہے؟ اپنی خواہشات کی پیروی کر کے اپنے آپ کو. اور پھر اس میں انہوں نے ایسے رولز جو ہے وہ انٹروڈیوس کیے کہ اگر آپ کی جو پرسنل آزادی ہے وہ کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتی تو پھر وہ آزادی ٹھیک ہے. یعنی یہ ایک انہوں نے فلسفہ نکالا کہ اگر آپ مثال کے طور پہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، یا اگر آپ برہنہ ہو کر معاشرے میں گھومنا چاہتے ہیں، اگر اس سے کسی دوسرے کو نقصان نہیں ہو رہا تو پھر وہ سب ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے آج مغربی معاشروں میں جو فحاشی اور یعنی یا پورنوگرافی جو الاؤڈ ہے، جو جس کو ہم پرومسکیوٹی کہتے ہیں، یہ سب چیزیں جو الاؤڈ ہیں وہ اسی فلسفے کی بنیاد پر الاؤڈ ہے کہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ لبرلزم جو ایک اور آف شوٹ تھی یوٹیلیٹیرین فلسفی کی، کہ ہم نے اپنے آپ کو آزاد کر لینا ہے، ہم لبرلز ہیں، ہم انڈیویجول فریڈم پر یقین رکھتے ہیں. اور انڈیویجول فریڈم، جو انفرادی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک فرد اپنے آپ کو آزاد کر کے معاشرے کے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا رہا، اور اس کی آزادی اگر اس کے لیے بے شک اس کے اپنی ذات کے لیے بھی نقصان دہ ہو لیکن معاشرے کو نقصان نہیں پہنچ رہا، تو وہ فریڈم، وہ آزادی جو وہ جائز ہے، وہ جائز ہے.
یہ تھا ایک نتیجہ مغربی فلسفوں کا جو 18ویں صدی عیسوی میں پیدا ہوئے. اور بہت ساری ایتھیسٹ بعد میں 19ویں صدی عیسوی میں ایتھیزم پھیل گیا. بہت سارے لوگ جو کلونیل آفیسرز تھے, استعماری نظام کے جو بانی تھے, وہ بھی ایتھیسٹ تھے اور ملحد تھے, منکرین خدا تھے. انہوں نے اسی لیے ظلم ڈھائے. جب بھی کسی ملک پر قبضہ کیا تو انہوں نے وہاں پر ظلم ڈھائے. انڈیا میں بھی یہی ہوا, افریقہ میں بھی یہی ہوا. جب آپ یورپین ہسٹری کو دیکھتے ہیں جو 19ویں صدی عیسوی میں ہسٹری آپ کو ملتی ہے, یا آپ لے لیں 20ویں صدی عیسوی کے جو اوائل جو پہلا اس کا نصف ہے, اس میں آپ دیکھ لیں 2 جنگیں ہوئیں بہت بڑی, اور ان جنگوں میں یہ انکار خدا کا بہت بڑا ہاتھ تھا. لوگ کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ جنگ کو پروموٹ کرتے ہیں, مذہب جو ہے وہ کانفلکٹ کو پروموٹ کرتے ہیں, مذہب جو ہے وہ وائلنس کے علم بردار ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو 20ویں صدی عیسوی سب سے بڑی یعنی سب سے بدترین صدی تھی انسان کی تاریخ میں, اور یہ سب سے آپ کہہ لیں کہ بے خدا صدی تھی, یعنی خدا سے آزاد صدی تھی. انہوں نے اپنے آپ کو خدا سے آزاد کر لیا. اور اسی کا اظہار نیچا, ایک فلسفر تھا, جرمن فلسفر, جس سے اقبال بھی بہت متاثر تھے. اس کے ایتھیزم سے متاثر نہیں تھے, لیکن اس کے بہت سارے خیالات جو تھے وہ صحیح تھے. اور نیچا نے ایک بات لکھی کہ نعوذ باللہ گاڈ از ڈیڈ. اس نے لکھا کہ خدا کا انتقال ہو گیا, خدا کو مار دیا آپ لوگوں نے. یورپین معاشرے کی طرف دیکھتے ہوئے نیچا نے یہ بات لکھی, جو ایک جرمن فلسفر تھا, اور وہ خود ایک پاگل ہو کے مرا. وہ اس کی جو وفات تھی, جو اس کی ڈیتھ تھی, وہ بھی بہت عبرتناک تھی. تو اس نے لکھا کہ گاڈ از ڈیڈ, وی ہیو کلڈ ہم اینڈ وی آر ناؤ کاسمک آرفنز. یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے خدا کو تو اپنے معاشروں میں سے نکال دیا, اپنی زندگیوں سے نکال دیا, لیکن اب ہم یتیم ہیں. ہمارے پاس ضابطۂ حیات نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جس کو ہم استعمال کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں, کیونکہ ہم نے خدا کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مار دیا. تو یہ نیچا کا خیال تھا, اور یہی نیچا کے جو خیالات تھے اگلے 30 یا 40 سال میں ان کا اظہار ہوا. یہ 2 جو عظیم جنگیں ہوئیں, پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم, یہ بے خدا جنگیں تھی, یعنی خدا سے آری جنگیں تھی. خدا کا ان جنگوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ لوگ اپنے آپ کو خدا سے آزاد کر چکے تھے, اللہ کے کانسیپٹ سے, گاڈ کانسیپٹ سے آزاد کر چکے تھے. اسی لیے اتنی بڑی اٹراسٹیز. ایک طرف رشیا جو ایک ایتھیسٹک موومنٹ لے کر آگے آیا ایک ملک, پھر اسی طرح نازیز جرمنی میں, ان کا بھی کوئی مذہب سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا. اٹلی میں فیشسٹ پیدا ہوئے جنہوں نے بہت نقصان کیا افریقہ میں, ایتھیوپیا میں اور لیبیا میں. تو یہ آئیڈیالوجیز جو ایتھیسٹک یا سیکولر, لبرل نہیں تھی, سیکولر آئیڈیالوجیز تھی, انہوں نے بہت نقصان پہنچایا. تو ایتھیزم کا انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ابھی تک ایتھیسٹ اس نتیجے پر نہیں پہنچے کہ وہ زندگی کس طرح گزارنا چاہتے ہیں, وہ انسان سے کیا چاہتے ہیں, ہمیں وہ کیا بنانا چاہتے ہیں, ہمیں کس طرف لے جانا چاہتے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم خدا پر ایمان نہ لائیں, اللہ کو نہ مانیں, تو آپ ہمیں کوئی ایسا ضابطہ حیات ہمارے سامنے پیش کریں جس کو دیکھ کے ہم اپنی زندگیاں بہتر کر سکیں. ہم اسلام پر اس لیے چل رہے ہیں کہ اسلام ہمیں جو ہے ہماری عقل کو جو ہے ہمیں سمجھ آتا ہے. اسلام ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ضابطہ حیات. میں بلکہ کچھ لوگوں کو اپنے, جب ہم دعوت کا کام کر رہے ہوتے ہیں یا جب ڈیبیٹس کر رہے ہوتے ہیں ایتھیسٹ کے ساتھ یا ملحدوں کے ساتھ یا مرتدین کے ساتھ بھی, بہت سارے لوگ جو یہ بیچارے کنفیوز بچے ہیں ہمارے پاکستان میں, ان کو میں مرتد نہیں کہتا. مرتد اس لیے نہیں کہتا کہ ان کو اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا, ان کو اسلامی تہذیب کا پتہ ہی نہیں تھا, اسلام کی تاریخ سے نا واقف ہے, ہماری تھیولوجی سے نا واقف ہیں. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ عربی فارسی زبان کے ماہر ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ, لیکن انہوں نے انگریزی زبان کو تھوڑا سا نگلیکٹ کیا ہے, اور جو سائنسی میدان ہے یا جو سیکولر سٹڈیز ہیں, جو آپ کہہ لیں ہیومینٹیز کا ایک ایریا ہے, اس کو اگنور کیا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے یہ بچے جو ہیں وہ اسلام سے متنفر ہو گئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علماء جو اسلام پسند لوگ ہیں, جو مذہبی لوگ ہیں, وہ ان سائنسز سے ناواقف ہیں اور نتیجتاً جاہل ہیں.
انفارچونیٹلی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ان کی ایک پرسیپشن ہے، ان کی سوچ ہے. آج کل کے جو یونیورسٹیز میں جانے والے بچے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے مولوی حضرات، ہمارے علماء حضرات جو ہیں وہ اسلام تو جانتے ہیں، تھیولوجی جانتے ہیں، عقیدہ جانتے ہیں، فقہ جانتے ہیں، تاریخ بھی جانتے ہیں، لیکن سائنس سے آ رہی ہیں اور فلسفے سے آ رہی ہیں، انٹلیکچوئل آرٹس سے ناواقف ہیں، اور اسی وجہ سے ہم انہیں جو ہے نہیں سن سکتے، وہ اپیلنگ نہیں ہے. تو میری جو التجا ہے ہمارے علماء سے بھی، جو حضرات موجود ہیں، مفتیان موجود ہیں، میری کیا مجال کہ میں انہیں نصیحت کروں، مجھے یقین ہے کہ وہ اس چیز سے خود بھی واقف ہیں. ہمیں اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ان سائنسز کی طرف جانا پڑے گا. ہمیں ایسی کتابیں لکھنی پڑیں گی جن سے ہم انہیں یہ باور کروائیں، اپنے بچوں کو، اپنے ینگسٹرز کو، پاکستان جیسے ملک میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں جہاں بھی ارتداد کی جو ہے وہ ایک لہر چل رہی ہے، ہوا ارتداد کی چل رہی ہے یونیورسٹیز میں خصوصاً، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے، ہمارے جو علماء ہیں، انہوں نے سائنسز کو جنرلی، عام طور پر، عموماً جو ہے اس کو اگنور کیا ہے، اور تھیولوجی پہ، جو ہماری مذہبی سائنسز ہیں، ان کے اوپر زیادہ دھیان دیا ہے، جو دینا چاہیے. بالکل صحیح ہے، اپنی فیلڈ کو ماسٹر کرنا چاہیے. ہمارے علماء اس میں الحمدللہ بہت ماہر ہے، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں سائنسز کو اسٹڈی کرنا ہے، ہمیں ہیومینٹیز کو اسٹڈی کرنا ہے، تاکہ ہم اسلام کی جو ہے صحیح طور پر نمائندگی کر سکیں، اور اپنے بچوں کو ارتداد سے بچا سکیں جو کنفیوژن کا شکار ہے. ان لوگوں کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ مرتد ہو جاتے ہیں بغیر یہ جانے کہ اسلام کیا ہے. اسلام سمجھانا ہے، اور اسلام کے ساتھ ساتھ انہیں انٹلیکچولی کنونس بھی کرنا ہے کہ اسلام ہی ایک سولوشن ہے. ہم مسلمان اسی وجہ سے ہیں کہ ہمیں اسلام میں ایک مکمل بہترین ضابطہ حیات نظر آتا ہے. ہمیں اسلام، اگر ہم خدا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے کانسیپٹ کو ایک سائڈ پہ بھی کر دیں اور اسلام کو ایک آئیڈیالوجی کی حیثیت سے دیکھیں، چاہے وہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہو، چاہے وہ ایک ضابطہ حیات ہو، یا اخلاقیات کا مجموعہ ہو، یا اقدار کا مجموعہ ہو، اگر اسلام کو ایک آئیڈیالوجی کی حیثیت سے دیکھیں تو اسلام میں اتنی بہترین ٹیچنگز ہیں کہ وہ کسی اور آئیڈیالوجی میں اور مذہب میں نہیں ملتی. مثال کے طور پہ جانوروں کے حقوق ہیں اسلام میں، 800 کے قریب روایات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جانوروں کے حقوق کے اوپر. یعنی والدین کے جو حقوق ہیں، جو نیبرز کے حقوق ہیں، جو انوائرمنٹ کے حقوق ہیں، جو ڈیفارسٹیشن کے اوپر اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں، یعنی انوائرمنٹ تک کے اوپر ہمارے پاس انسٹرکشنز ہیں، وائلڈ لائف پروٹیکشن کے لیے ہمارے پاس انسٹرکشنز ہیں، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ضابطہ حیات ہے. اکنامک پالیسیز اسلام میں موجود ہے، پولیٹیکل پالیسیز اسلام میں موجود ہے، ہر قسم کی گائیڈنس اسلام میں موجود ہے، ہر قسم کی گائیڈنس موجود ہے. ہم نے کتابیں اٹھا کے اپنے علماء کی پڑھنی ہے، پرانی کتابیں ہیں، عربی زبان میں، لیکن تقریباً ہمارے علماء نے پچھلے 1000 سال میں وہ کچھ لکھ دیا ہے کہ ہمیں یقین جانیے کہ اگلے 200-300 سال شاید کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے سوائے اجتہاد کے، کیونکہ نئے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. مفتیان جو ہے وہ ان کا کام ہے اجتہاد کرنا، نئے مسائل کے جواب دینا قرآن و سنت کی روشنی میں. لیکن بہت سارے مسائل جو عقلی مسائل ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فلسفیانہ مسائل ہیں، ہمارے پچھلے علماء نے بہت سارے مسائل پر گفتگو کی ہے. میں سائنس کی بات نہیں کر رہا، سائنس تو ایڈوانس، ہر صدی میں سائنس جو وہ رینیو ہوتی ہے، ہر 20-25 سال بعد سائنس کا ایک نیا سلسلہ چلتا ہے، نئی تھیریز آتی ہیں، نئے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، اور نیا نالج جو ہے وہ لوگوں کو ملتا ہے. میں بات کر رہا ہوں ہمارے عقائد کی، اقدار کی، اخلاقیات کی، فلسفے کی. اس کے اوپر ہمارے علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور یہ ثابت بھی کیا ہے کہ اسلام ایک بہترین ضابطہ حیات ہے اگر اس کو ایک آئیڈیالوجی کی حیثیت سے بھی دیکھا جائے. اگر ہم کمیونزم، کیپٹلزم، فیشزم اور اسلام کو سامنے رکھیں، یا کوئی اور ادر ازم اینڈ اسکزمز ہوں، تو اسلام کے ساتھ ان کا موازنہ کریں تو اسلام ایک بہترین ضابطہ حیات ہے. اسلام ایک بہترین انسان پیدا کرتا ہے اگر اسلام پر صحیح معنوں میں چلا جائے. تو اسی لیے ہم مسلم ہیں. ہم مسلم اس لیے ہیں کہ ہماری تاریخ ایک عظیم تاریخ ہے. ہم نے بہترین سکالرز، بہترین فلسفی، بہترین سائنسدان، بہترین شعراء، خطباء، بلغاء، علماء، محدثین، فقہا، ہم نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں. ہماری لائبریریز دنیا میں سب سے بڑی لائبریریز تھیں. بغداد کی لائبریری جس کو منگولوں نے تباہ کیا، دنیا کی سب سے بڑی لائبریری تھی. غرناطہ پہ جب کیتھولکس کا قبضہ ہوا سن 1492 میں، انہوں نے 1 ملین کتابیں، 10 لاکھ کے لگ بھگ کتابیں انہوں نے جلائیں. یہ مسلم لیگیسی تھی، یہ ہمارا کام تھا. ہمارے جو اسکالرز تھے،
ہمارے جو علماء تھے جو نہ صرف مذہبی علماء تھے بلکہ سائنسدان بھی تھے. بہت سارے نام ہیں اسلامی اسپین سے. اگر آپ اسپین کا ذکر کریں تو ایسے ایسے علماء تھے ہمارے بڑے بڑے, اور ماورا النہار سینٹرل ایشیا میں ہمارے حنفی فقہ سے جن کا تعلق تھا, بڑے بڑے علماء تھے جو سائنسدان بھی تھے اور فقہ پر جو ہے وہ عبور حاصل تھا انہیں, قرآن حفظ کیے ہوئے تھے انہوں نے, بڑے بڑے علماء, جید علماء. اسی طرح اگر آپ عراق میں آ جائیں, شافی علماء, حنبلی علماء, محدثین تھے, اور اسپین میں مالکی علماء. ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ اگر ہم ان کو پڑھنا شروع کر دیں اور لوگوں کے سامنے پیش کریں تو لوگ دنگ رہ جائیں. ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہے, انفارچونیٹلی, افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری تاریخ کا پتہ نہیں. اسی لیے یہ نیم فلسفی قسم کے لوگ یا نیم انٹلیکچوئل, جن کو ہم سوڈو انٹلیکچوئل کہتے ہیں, شاید میرا ٹائم جو ہے وہ, میں بہت کافی دیر سے بول رہا ہوں تو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں. یہ بہت بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہے. جی فرمائیے. جی ہاں, گفتگو ماشاءاللہ بہت مفید ہوئی اور دل تو چاہ رہا ہے کہ مزید سنتے رہیں ہم, لیکن چونکہ ہمارے کئی سارے گیسٹ اسپیکرز بھی موجود ہیں تو میں آخری ایک شعر پیش کروں گا جو میرا ذاتی شعر ہے الہاد کے اوپر, جو ذہن میں آیا ایک دن تو میں نے لکھ دیا, اور اسی چیز پر میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو, کہ کارخانہ کائنات ہے رواں خود کفیل و بے خدا. کارخانہ کائنات ہے رواں خود کفیل و بے خدا, گاڑی چلاتے ہوئے ایک منکر خدا نے یہ کہا. اسی بات پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھیں اور قائم و دائم رکھیں. اس سلسلے کو جاری رکھیے, یہ بہت ضروری سلسلہ ہے, دیر آئے درست آئے. اللہ آپ کو قائم و دائم رکھیں, اللہ آپ کو عزت دیں, اللہ آپ کے کام میں برکت پیدا کریں. اور انشاءاللہ میں حاضر ہوں, جب بھی میری خدمت کی ضرورت ہو مجھے ضرور جو ہے وہ آواز دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. الحمدللہ ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں, بہت ہی مفید گفتگو ہوئی ہے. ایک مختصر سی تاریخ بھی ہمارے سامنے آ گئی ہے ایتھزم سے ریلیٹڈ. اللہ تعالی ہم پر ان فتنوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائے.